بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی نماز کی اہمیت، فضیلت اور نماز چھوڑنے کی وعید کے سلسلے میں۔ جس دن امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا، اس رات کی صبح لوگوں کو نماز فجر کے لیے حضرت عمر نے جگایا۔ پھر باوجود کہ سخت زخمی تھے، زہر میں بجھا ہوا تیر جسم میں اتر گیا تھا، مگر آپ خود نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی حالت میں نماز ادا فرمائی کہ جسم سے مسلسل خون جاری تھا، اور اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز بالکل قضا ہونے کے قریب غروب آفتاب سے پہلے ادا کی تو کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے بڑے رنج سے کہا، اللہ کے رسول، قریب نہیں تھا کہ میں عصر کی نماز پڑھتا، یہاں تک کہ غروب شمس ہو جاتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لوگ کھچڑے اور حلیم پکاتے ہیں اور کھاتے کھلاتے ہیں۔ بعض سینئر قسم کے عاشقین ان کے نام پر پیٹ پیٹ کر اپنا سینہ بھی لہو لہان کر لیتے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین میدان جنگ میں نماز نہیں چھوڑی، حالانکہ خاندان کے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی اور ان کے خادم نے رات کے 3 حصے کر رکھے تھے، ہر حصے میں ان میں سے ایک عبادت کرتا تھا اور دوسرے دونوں سوتے تھے۔ جب ایک نماز سے فارغ ہو جاتا تو دوسرے کو نماز کے لیے جگا دیتا، دوسرے کے بعد تیسرا، یوں ہی رات بھر ان کے گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی رہتی تھی۔ اب بتلائیے کہ اس گھر پر اللہ کی کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہوگی، جس گھر میں رات کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حمد و مناجات میں مشغول ہو۔ آئیے ہم بھی اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہمارے یہاں رات بھر کیا ہوتا ہے۔ بعض محلوں میں بلا مبالغہ بلکہ 90% گھرانوں میں فلموں، گانوں اور ڈراموں کی آوازیں سنائی دیں گی۔ ان خرافات میں باپ سے لے کر اولاد تک پورا گھرانہ شریک ہوتا ہے۔ گھر کے سرپرست کو اس چیز کا قطعی احساس نہیں کہ میرے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، اور یہ کہ اولاد کی گمراہی کا وبال میرے سر پر ہوگا۔ اور حیرت ہے کہ پھر بھی ہمیں شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہمارے دشمن ہمارے اوپر مسلط کیوں ہیں، رزق میں برکت کیوں نہیں۔ یہ شکوے تو ہیں، مگر کوئی اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھتا۔ اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوں گے۔ مثل مشہور ہے، جیسی روح ویسے فرشتے۔ بعض لوگ نماز نہ پڑھنے کا یہ عذر پیش کرتے ہیں، عذر لنگ بدتر از گناہ، جھوٹا غلط عذر یہ گناہ سے بھی بدتر ہے کہ ان کے پاس فرصت نہیں کہ وہ نماز پڑھ سکے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فرصت نہیں۔ جس نے زندگی کی فرصت اور مہلت عطا کر رکھی ہے، ان کا سر، ان کا جسم، ان کی زندگی، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کا ہے، پھر ہم یہ کہیں کہ مالک حقیقی کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے وقت نہیں، یہ طوطا چشمی، نمک حرامی اور احسان فراموشی نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک منظر وہ ہوگا جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدے سے انکار کرنے والوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے مگر نہیں کر سکیں گے۔ جب ہم یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرصت نہیں تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا تو نکموں اور بیکار لوگوں کا کام ہے، ہم تو کام والے ہیں، ہمارے پاس نماز کا وقت کہاں۔ ارے اللہ کے بندے، وہی وقت تو باکار بنے گا جو اللہ کی یاد میں بسر ہوگا، اور وہ وقت بیکار اور فضول ہے جو یاد حق سے غفلت میں گزر گیا۔ مادیت پرستی نے ہماری سوچ کو کیسا پلٹ دیا کہ جو وقت بیکار اس کو باکار یعنی کام والا، اور جو وقت باکار یعنی کام والا ہم اسے بیکار سمجھتے ہیں۔
پھر سوچو کہ کیا ہماری مصروفیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات سے بھی زیادہ ہے؟ ایک طرف وفود کی آمد ہو رہی ہے، جہاد کے لیے لشکر کا انتظام کیا جا رہا ہے، 11 بیویوں کے حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے وغیرہ، 9 بیویوں کے حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کے ساتھ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام بھی ہے۔ قیام اللیل یعنی تہجد زندگی بھر کا معمول ہے، اور اتنا طویل قیام کہ پیروں پر ورم آ جائے۔ سورہ آل عمران، سورہ نساء وغیرہ ایک رکعت میں پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ وفات سے پہلے جب بار بار غشی طاری ہو رہی تھی تب بھی نماز کی ادائیگی کی فکر تھی۔ 2 آدمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سہارے سے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اور آخر وقت میں یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا اور غلام باندیوں کا خیال رکھنا۔ ابو منصور جو سلطان طغرل کا وزیر تھا، اس کا ایک نصیحت آموز واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نماز کا بہت پابند تھا۔ نماز فجر کے بعد اس کے کچھ معمولات تھے وہ پورے کیا کرتا تھا۔ ایک دن طغرل کو کوئی اہم معاملہ پیش آ گیا۔ اس نے ابو منصور وزیر کو بلا بھیجا، مگر اس نے سنی انسنی کر دی اور بدستور اپنے معمولات میں مشغول رہا۔ حاسدوں کو موقع مل گیا، انہوں نے لگائی بجھائی سے بادشاہ کو خوب بھڑکایا۔ ابو منصور معمولات سے فارغ ہو کر جب خدمت میں حاضر ہوا تو طغرل نے سختی سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ ابو منصور نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، جناب عالی، میں اللہ کا بندہ ہوں اور آپ کا چاکر ملازم ہوں۔ جب تک اللہ کی بندگی سے فارغ نہ ہو جاؤں آپ کی چاکری اور مزدوری نہیں کر سکتا۔ بادشاہ ان کے سچے جواب سے متاثر ہوا اور ان کی تعریف کی۔ شیخ عبد الواحد کے سامنے تذکرہ آیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو رو پڑے، اور پوچھنے پر فرمایا، اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت کا مزہ کیسے آئے گا؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سامنے کسی نے جنت کی حور و قصور کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو فرمایا، بھائی اگر قیامت کے دن مجھ پر اللہ کی نظر رحمت ہو گئی تو میں عرض کروں گا، اے اللہ اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عنایت فرما دیجئے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جان لو کہ دنیا میں نماز کا مرتبہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مرتبے کے مانند ہے۔ جو شخص دنیا میں بغیر وسوسوں کے نماز ادا کرے گا اسے جنت میں اللہ کا دیدار بغیر حجاب کے ہوگا، ورنہ پردوں کے اندر سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے، اور لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ اس طرح ہو جاتے گویا آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں اور نہ ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز کے سلسلے میں ہمیں بھی یہ کیفیات نصیب فرمائے، نماز کا اہتمام نصیب فرمائے، نماز کے معمولات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کے لیے اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔